خوشف کو کولی سب سے پہلے تو میں آپ کو دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ اصل میں یہ ہے کہ پچھلے کچھ 12 دنوں سے میں ہاسپٹل کے اندر رہا ہوں یو میڈیکل کمپلیکس میں اپنی والدہ کے ساتھ۔ تو ایک سماجی اور سیاسی کارکن کے طور پہ جو کچھ میں نے وہاں پہ خامیاں دیکھیں وہ جو ہے وہ میں منظر عام پر لانا چاہتا ہوں خلوص نیت کے ساتھ کہ شاید اداروں میں کچھ بہتری کی جو ہے نا گنجائش بنے اور لوگوں کو شاید پتہ چلے کہ اداروں میں کیا کیا چیزیں کس جگہ پہ کہاں پہ لوگوں کو مسائل ہیں۔ اب ہمارا جہاں تک میرا ذاتی طور پہ تعلق ہے، چونکہ میرا ایک تعلق تحریک انصاف سے بھی ہے اور رسائی بھی ہے بہت سارے معاملات میں، تو میرے تو معاملات کافی حد تک وہاں پہ حل ہوتے رہے اور مجھے کوئی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ لیکن جو کچھ میں نے عام لوگوں کے ساتھ دیکھا وہ میں لازمی جو ہے نا میرا ضمیر مجھے جو ہے ایک طرح سے مجھے کہتا ہے کہ میں یہ لازمی آپ کے وساطت سے منظر عام پر لاؤں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے کہ میں نے جو دیکھا میری والدہ کو جو کنڈیشن تھی وہ ایک عام کنڈیشن پہلے بھی ہوئی تھی، اس حوالے سے جب ہم لے کے گئے تو وہ عام مریضوں کو ایک دم سے وہ جب بھی جس کو بخار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو کورونا آئسولیشن وارڈ میں لے جائیں۔ سب سے پہلے چونکہ اتنی زیادہ اس کی حوالے سے اتنا زیادہ وہ پھیلا ہوا ہے، ایک خوف اور ڈر پھیلا ہوا ہے کہ جس مریض کو اس کے لائقین کو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کورونا آئسولیشن میں چلے جائیں تو ایک دم سے وہ 50% تو وہیں پہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ دنیا میں میڈیکل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مریض کا مورال ہائی کرنا ہوتا ہے، اس کو بتانا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ سیٹ ہو جائیں گے۔ جب جیسے ہی کورونا کا نام لیتے ہیں تو مریض کا آدھا جو ہے نا وہیں پر وہ ہو جاتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے ایک یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی بھی مریض آپ کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو کورونا آئسولیشن کے بجائے اگر آپ اس کو کورونا ایک آبزرویشن وارڈ بنا لیں اور اس آبزرویشن وارڈ میں رکھیں اور اس کو یہ پتہ ہی نہ چلنے دیں کہ ہم آپ کو یہ ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا کورونا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے وہاں پر ایسی کوئی بھی نہیں ہے، اسی جگہ پر سب جو ہے نا کورونا کے کریٹیکل مریض بھی وہیں پر ہیں، اسی جو ہے کورونا وہاں پر جو ہے انہوں نے بلاک بنایا ہوا ہے آئسولیشن بلاک، اسی میں وہاں پر کریٹیکل مریض بھی ہیں، اسی میں انڈر آبزرویشن مریض بھی ہیں، اسی میں جو ہے نا سسپیکٹ کورونا کووڈ-19 کے سسپیکٹ پیشنٹس بھی وہاں پر ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ تھا کہ وہاں پر کسی قسم کا وہاں پر اس طرح کے کوئی انتظامات نہیں ہیں کہ جو لوگ وہاں پر اگر جاتے ہیں ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹس جاتے ہیں ان کو کوئی بتایا جائے کہ جی آپ نے یہ احتیاطی تدابیر کرنی ہے۔ ایک کورونا کے پیشنٹ کے ساتھ 6 لوگ وہاں پر انٹر ہو رہے ہیں، وہاں پر جا رہے ہیں، کوئی ان کو روک تھام نہیں ہے۔ پھر کورونا کے جو پیشنٹ کے ساتھ سے ہو کے جو لوگ باہر آتے ہیں ان کو وہاں پر اتنا تک بھی نہیں ہے کہ کوئی واش بیسن لگایا جائے۔ پورے اس وقت میڈیا پہ ایک کیمپین چل رہی ہے کہ جی آپ ہاتھ دھوئیں، دن میں جو ہے نا بار بار ہاتھ دھوئیں، وہاں پر ہاتھ دھونے کا انتظام تک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے تو چونکہ میں ڈاکٹر احسن اورنگزیب صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں رہتا تھا اور میرے مسئلہ ایک دم سے ایون یہ کہ انہوں نے DMS تک وہاں پہ بھیج دیتے تھے میرے مسئلے کے حل کے لیے۔ لیکن جو کچھ لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ وہاں پر مسئلے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ جی جو ICU وارڈ ہے وہاں پہ ہر وقت ہمہ وقت ڈاکٹر کوالیفائڈ ڈاکٹر کی موجودگی ہونی چاہیے، لیکن وہاں پر صرف وہاں پر سٹاف کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور جس وقت میں نے ڈاکٹر احسن اورنگزیب صاحب سے بات کی تو اس دن انہوں نے ایکشن لیا اور اگلے 24 گھنٹے بلکہ 2 دن تک وہاں پر ڈاکٹر موجود رہے۔ لیکن میں نے بہت سارے پیشنٹس کو دیکھا جو کہ ایکسپائر ہوئے، ان کے وہاں پر ڈاکٹر موجود نہیں تھا، کوالیفائڈ ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ حالانکہ ICU میں باقی سٹاف بھی کوالیفائڈ ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر کی موجودگی وہاں پہ ضروری ہوتی ہے۔ تو میں یہ چیز ایک تو منظر عام پہ لانا چاہ رہا تھا۔ اور دوسری بات جو میں امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کے اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہاں پر آپ نے مریض جو ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کے اوپر آپ کورونا وہی مریض جس وقت وہ یہاں سے لے کے جب جاتے ہیں اپنے تدفین کے لیے تو وہاں پر یہ 4 بندے وہ جو ہے نا کٹ میں کھڑے کر دیتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ جی یہ اب کورونا پیشنٹ کورونا کی ڈیڈ باڈی ہے اور یہ اس طرح سے یہاں پہ کورونا پروٹوکول ہے اور یہ وہ۔ تو میں آپ سب کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو انتظامی کمزوریاں میں ڈاکٹروں جس انداز سے طبی عملہ جس جانفشانی سے کام کر رہا ہے میں اس کو بھی دیکھ کے آیا ہوں، لیکن جو انتظامی کمزوریاں ہیں جہاں پر جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں، جنہوں نے اس ہاسپٹل کے مینٹیننس کا خیال رکھنا ہے، اس کی مینجمنٹ کرنی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو میں آپ سب کی وساطت سے یہ ساری چیزیں اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہوئی، جہاں پر بھی ہم کسی کو کہتے تھے وہ فوری طور پہ اس کو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ICU کا بیڈ ٹوٹا ہوا تھا تو اس کے لیے میں نے کئی دفعہ ان کو سٹاف کو بولا، انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر ICU میں بیڈ اس وقت دستیاب نہیں ہے۔ تو پھر مجھے ڈائریکٹ MD صاحب کو فون کرنا پڑا اور ان کو یعنی کہ اپروچ کرنے کے بعد میرا جو وہاں پر وہ مریض کا بیڈ ہے وہ چینج ہوا۔ تو
تو اس حوالے سے یہ ساری باتیں جو میں آج آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس فنڈز ہیں، پیسے ہیں، تو آپ باہر ایک 4 واش بیسن لگا لیں، کتنا خرچہ آ جاتا ہے. آپ کسی این جی او کی بھی ریکویسٹ کر دیں، وہ بھی لگا دیں گے وہاں پر. اور آپ لوگ اگر جو لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے ایک آپ علیحدہ سے روم رکھ لیں، ان کو فوری طور پہ روم میں شفٹ کر دیں. آپ دیکھیں کرٹیکل پیشنٹس ادھر ادھر ان کے لائقین کھڑے ہیں ساتھ، اور وہ ان کے درمیان میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. ہاسپٹل میں آپ نے جو مریض کو غسل دینے کا کمرہ رکھا ہوا ہے، وہ بالکل مریضوں کے درمیان میں ہے. مریض جہاں پر اندر جو ہے نا وہ آکسیجن پہ مریض بیٹھا ہے، دروازہ کھولتا ہے، باہر اس کے آگے ڈیڈ باڈی کا کافن پڑا ہوا ہے، جس کو تابوت پڑا ہوا ہے. تو اس مریض کی کیا حالت ہوگی؟ اس کے ساتھ جو لائقین ان کی کیا حالت ہوگی؟ دنیا جہان میں ہر جگہ پہ مریض کو جو ہے نا مورال ہائی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی آپ مریض کو ہمت بتائیں. آپ اس کی ہمت تو توڑ دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، میں آپ کے وساطت سے آپ کے علم میں لانا چاہ رہا تھا. اس حوالے سے میری کوشش ہے کہ میں یہ ساری چیزیں اور بھی چینل کے ذریعے اوپر تک پہنچاؤں، چونکہ میرا ایک تعلق بھی ہے. لیکن میں نے اپنی سیاسی وابستگی سے وبالاتر ہو کے لوگوں کی بہتری کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے کہ میں جو مسئلہ وہاں پہ میں نے دیکھا ہے، مجھے ڈوگر بھائی بھی وہاں پہ ملے تھے.